اور ہم پر جو صورتحال آئی ہے گزشتہ ایک سال سے، قرآن کی ایک آیت سورہ انعام پڑھنے کی آیت جو 65ویں آیت ہے وہ پڑھنے کے بعد اجازت لوں گا کہ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اے نبی ان سے کہہ دو میں قادر ہوں کہ آسمانوں کے اوپر سے عذاب نازل کر دوں تم پر، او من تحت ارجلکم، تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب نازل کر دوں تمہیں پتہ بھی نہ چلے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض، اور تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کی گردنیں کٹوا کر تمہیں عذاب کا مزہ چکھاؤں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ سیاسی مسئلہ ہے، اس کو سیاسی طور پہ حل کرنا چاہے، اللہ کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّكُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہوں تاکہ تم میری طرف واپس لوٹ آؤ، میری طرف رجوع کر لو۔ قریش کو ایک دعویٰ کیا تھا میرے اللہ نے، اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، میں ہوں جو بھوک میں کھانا دیتا ہے، میں ہوں جو خوف میں امن دیتا ہے۔ کتنوں نے ان کی طرف رجوع کیا؟ جو قوم 16 کروڑ قوم شاہد افریدی کے لیے تسبیح مصلی پہ بیٹھ کے تسبیح اور درود پڑھتی ہے اور نفلیں مانتی ہے، وہ اس قوم جو ہے یہاں قتل و غارت کے لیے ایک نفل نہیں پڑھ سکتی؟ ہم پر عذاب کیوں نہ آئے گا؟ ہماری گردنیں تنی ہوئی ہیں اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، تیار ہی نہیں ہے۔ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا علت و معلول کا کھیل ہے۔ میں اپنے علماء سے اکثر کہتا ہوں، ایک آیت ہم بڑی مشہور لگاتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود بدلنا نہ چاہے۔ حیران ہوتا ہوں کہ اس آیت کو بیچ کا ٹکڑا نکال کے پیش کرتے ہیں، تو اوپر اور نیچے کی آیت نہیں پیش کرتے۔ اللہ 3 کیٹیگریز بتاتا ہے کسی قوم کی، کہا ایک زمانہ تم پر ایسا آتا ہے کہ میں تمہارے آگے بھی فرشتے رکھتا ہوں، پیچھے بھی فرشتے رکھتا ہوں، تمہاری حفاظت کرتے ہیں، پھر وہ زمانہ گزر جاتا ہے اور پھر جب تم بدلنا چاہتے ہو تو پھر میں بدلتا ہوں، اور آخر میں اللہ کہتا ہے کہ جب میں عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہوں تو پھر تمہیں تمہارا کوئی نگہبان نہیں بچا سکتا۔ ہم ملت المعلول کی بحث میں ایک ایک آیت کے اندر سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکال کے اس بنیاد کو پہ ہم ملت المعلول کی بحث،